السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی القبلتین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، اس شان سے دنیا میں آیا نہیں کوئی۔ ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی۔ کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بحمد اللہ تعالی میں نے آج خطبے میں جو دو آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب سکھایا اور بے ادبی کرنے پر سزا بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، خطاب شروع کیا ایمان والوں سے، یا ایھا الناس کہہ کر خطاب نہیں شروع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں یا ایھا الناس کہا جائے تو وہاں پر گفتگو صرف ایمان والوں سے نہیں بلکہ پورے انسانوں سے ہوتی ہے، جس میں کافرین، مشرکین، منافقین، مرتدین سب شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا تو فرمایا یہ جا رہا ہے صرف ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، مطلب انسانوں سے نہیں کہا جا رہا، کافروں سے نہیں کہا جا رہا، اس لیے کیونکہ کافر ہوتا ہی گستاخ رسول ہے، کافر ہوتا ہی غدار رسول ہے، کافر ہوتا ہی رسول سے دشمنی رکھنے والا، اس لیے اللہ پاک اس سے خطاب ہی نہیں فرما رہا۔ خطاب کس سے فرما رہا ہے؟ جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول پاک پر ایمان لانے والے ہیں، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ان بندوں سے اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس میں دو حکم ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بھی آؤ تو خاموش رہا کرو، یہ پہلا حکم، خاموش رہو۔ کب تک خاموش رہو؟ جب تک میرا محبوب کچھ بول نہ دے،
جب میرا محبوب بولے تو پھر اس کے گفتگو کا انداز، اس کا لہجہ اور اس کی بات کا لیول، آواز کا لیول ناپو، غور سے، دھیان سے، توجہ سے سنو آواز کو میرے محبوب کی، کیا لیول میں ہے آواز، اس کو ناپو، اور ناپ کے کیا کرو، جب تم بات کرو تو وہ لیول سے اپنی آواز کا لیول کم رکھو۔ بولا اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز کا لیول میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محبوب کی آواز کا جو لیول ہے اس سے تمہاری آواز دھیمی ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے۔ جب تم ایسا ادب کرو گے تو کیا ہوں گے، میرے محبوب بن جاؤ گے، اور اگر ایسا ادب نہیں کرو گے تو سزا سنائی اللہ پاک نے۔ کیا سزا ہے؟ فرمایا اتنی بے ادبی دکھ رہی نا یہ، مگر میرے پاس اتنی سی بے ادبی کا اتنا بڑا جو ہے نا سزا اور عذاب ہے۔ فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، پہلی بات تو آواز کا لیول ناپ کے اپنی آواز کم رکھو، میرے حبیب کی آواز اونچی رہنے دو۔ دوسرا، ایسے الفاظ یا ایسی باتیں میرے محبوب سے مت کیا کرو جیسے تم اپنے دوست احباب سے کرتے ہو، یعنی دوستوں میں، یاروں میں جیسے بے تکلفانہ گفتگو کرتے، وہاں کچھ بھی ادب اور تعظیم کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، وہاں بے تحاشا جو منہ میں آیا بولتے چلے جاتے۔ دوستوں میں میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو ہوش سنبھال کے رہو، ہوش کو کیا کرو، سنبھال کے رہو، الفاظ سنبھال کے بولو۔ عام لوگوں سے جیسے گفتگو کرتے ہو میرے محبوب کے لیے ویسی گفتگو نہیں ہونا، گفتگو کے اعلیٰ انداز کو اپنانا۔ یہ دو باتیں سکھائی ادب کی۔ اب آگے فرمایا اللہ پاک نے، اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر یہ بے ادبی کرو گے، میرے حبیب کی آواز سے آواز اونچی کرو گے، اور دوستوں سے جیسے بات کرتے ہو میرے محبوب سے ویسی بات کرو گے، عام لوگوں کی طرح بات کرو گے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے زندگی کے نیکیاں برباد کر دوں گا، اور تمہیں خبر بھی ہونے نہیں دوں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا کہ زندگی میں کتنے عمرے کیے، یہ نہیں دیکھوں گا کتنے حج کیے، یہ نہیں دیکھوں گا کتنی مسجدیں بنائی، یہ نہیں دیکھوں گا کتنے مدرسے بنائے، یہ نہیں دیکھوں گا کتنی زکوٰۃ دی، کتنا خیرات کیا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ والدین کا کتنا فرما بردار ہے، یہ نہیں دیکھوں گا رشتہ داروں کا کتنا حقوق ادا کرنے والا ہے، یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنے اعلیٰ اخلاق لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ بس یہ بے ادبی ہوگی ادھر میرے حبیب کی آواز سے آواز اونچی کرنا، دوسری طرف وہ سارے زندگی کے نیکیوں کا ڈھیر برباد کر کے خاک میں ملا دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری زندگی بھر کے نیکیاں ایک طرف، میرے محبوب کی اتنی بے ادبی ایک طرف۔ اب فیصلہ کرو، اعمال کا وزن بھاری ہے یا میرے محبوب کے ادب کا وزن بھاری ہے؟ فیصلہ اب تم کرو۔ اسی لیے کہا گیا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ با ادب، ہاں، جو ادب والا ہے اس کے نصیب بلند ہو جاتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتا ہے برباد ہو جاتا ہے، بد نصیب ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کا ادب ہی ایمان کی اصل ہے، حضور کا احترام اور تعظیم ہی ایمان کی اصل ہے۔ یہ بات اللہ پاک نے اس آیت میں سمجھائی، اور خاص توجہ طلب بات کیا ہے، اعمال تو برباد کر دوں گا مگر خبر ہونے نہیں دوں گا، فرمایا اللہ پاک۔ کیوں؟ اگر کسی بندے کو یہ پتا چل جائے میرے زندگی بھر کے اعمال اس بے ادبی مصطفیٰ کی وجہ سے برباد ہو گئے، تو وہ کیا کرے گا؟ روئے گا، پلائے گا، چلائے گا، چیخے گا، اللہ کے حضور عرض کرے گا مولا مجھے معاف کر
دے تو اللہ پاک نے فرمایا خبر ہی ہونے نہیں دوں گا. وہ یہ سمجھتا رہے گا زندگی بھر میں نے اتنی مسجدیں بنا دی, یہ سمجھتا رہے گا اتنے حج کر لیے, یہ سمجھتا رہے گا اتنے عمرے کر لیے, یہ سمجھتا رہے گا اتنا صدقہ خیرات کر دی, اب میری جنت پکی ہے. اسی تصور میں زندگی ختم ہو جائے گی. جب مرے گا تب آنکھ کھلے گی, ارے جسے نیکیاں سمجھ بیٹھا تھا وہ تو میری برباد ہو گئی. ہائے ہائے بے ادبی مصطفیٰ نے میرے نصیب کو بد نصیبی میں تبدیل کر دیا. یہ اس وقت خبر ہوگی اسے. تو معلوم ہوا بے ادبی رسول کرنے والے شخص کے لیے اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ وہ توبہ کرے, اللہ کے حضور گڑ گڑائے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس کو خبر ہی ہونے دے نہیں دوں گا. یہ دو سزائیں تو اللہ نے بے ادبی کرنے والے کے لیے سنائی. اب آگے کی آیت نمبر 3 سورہ حجرات 26 پارہ, ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. فرمایا اللہ پاک نے جو کوئی شخص میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب کرتا ہے. کیا ادب کرتا ہے؟ کہ وہ پہلے آتا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں خاموش رہتا ہے, پھر میرے محبوب کو بولنے کا کیا ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا موقع فراہم کرتا ہے. حضور بولتے ہیں تو حضور کی آواز کا لیول ناپتا ہے, پھر اپنی آواز حضور کی آواز سے کم رکھتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ میرے بندے ہیں جن کے دل کو میں تقوی کے لیے چن لیتا ہوں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی میرے وہ بندے ہیں جن کے دل میں تقوی کے لیے چن لیتا ہوں. مطلب متقی بنانے کے لیے چنتا ہوں, مطلب میرا ولی بنانے کے لیے چنتا ہوں, میرا محبوب بنانے کے لیے چنتا ہوں. اب اللہ چن لیتا ہے کس کے دل کو؟ جو ادب مصطفیٰ کرنے والا ہے اس کے دل کو. اب آگے کیا فرمایا؟ ابھی وہ بندہ بولا نہیں مولا مجھے میرے گناہ معاف کر دے, ابھی خالی ادب ہی کیا. اللہ نے اس کا دل تقوی کے لیے چن لیا اور فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. یہی وہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے, گناہوں کی معافی رکھی ہے. اعلان کر دیا, ابھی معافی مانگنے سے پہلے ہی بخشش کا مژدہ اللہ پاک نے سنا دیا اور فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم, اور بڑا اجر عطا فرماؤں گا. کتنا بڑا؟ اب وہ اللہ نے اپنے حساب سے بیان فرمایا بڑا اجر عطا فرماؤں گا. تو وہ کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے. تو محشر کے میدان میں جو بندہ رسول کا دنیا میں ادب کرنے والا تھا, احترام کرنے والا تھا, حضور کی تعظیم کرنے والا تھا, حضور سے محبت رکھنے والا تھا, الفت رکھنے والا تھا, وہ پہنچے گا تو اللہ اس کو مغفرت سے بھی نوازے گا, اجر عظیم سے بھی نوازے گا. ایک طرف تو اللہ نے فضیلت بتا دی ادب مصطفیٰ کرنے کی, اور توہین کرنے والے کے لیے سزا سنائی. دو, ایک تو فرمایا اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. دوسری سزا کیا سنائی؟ اس کو خبر بھی ہونے نہیں دے گا کہ اس کے سارے زندگی کی نیکیاں تباہ کر دی گئی. ٹھیک ہے, یہ دو سزائیں ہوئی. اب آئیے سورہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. 29ویں پارے سے سورہ قلم, اس کی ابتدائی آیتوں میں ایک اور گستاخ رسول کا اللہ پاک نے پورا جو ہے نا کیا ہے مکالمہ پیش کیا. ایک غدار رسول, دشمن رسول ولید بن مغیرہ, یہ ایک شخص تھا جو مکہ کا کافر تھا اور سخت ترین کافر تھا. سرکار کی توہین کیا کرتا تھا, رسول پاک کی گستاخیوں میں مشغول رہتا تھا, سرکار کے شہید کرنے کے منصوبے بناتا تھا, حضور سے جنگ و جدال کرنے کے ہر وقت پلاننگ میں مشغول رہتا تھا. تو اس بدبخت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حضور سے کہا بالمشافہ کہ آپ مجنون ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مجنون عربی لفظ ہے نا, دیوانے ہیں بولا انہیں. کیا ہے بولا؟ دیوانے, پاگل ہے بولا. نعوذ باللہ من ذالک. کس سے کہا یہ؟ رسول پاک سے. اب ہونا کیا چاہیے بھائی؟ آپ کو اگر کوئی گالی دے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے نا. آپ کو اگر کوئی گالی دے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں؟ مجنون ہے بولا. نعوذ باللہ من ذالک. تو رسول پاک مسکرائے.
رسول پاک کو جلال نہیں آیا. جلال کس کو آیا؟ اللہ رب العزت کو جلال آیا. اللہ پاک کو جلال آیا تو اللہ پاک نے سورہ قلم کی ابتدائی 16 آیات مبارکہ نازل فرمائی. کتنی آیتیں؟ 16 آیات مبارکہ میں اس بدبخت کا ذکر کیا. اب کیسے ذکر کیا ذرا دیکھیے آپ. سورہ قلم 29واں پارہ اس کی ابتدائی 16 آیتوں میں اس بدبخت کا ذکر کیا اور اس کا جواب دیا اللہ نے. میرے محبوب کو مجنوں کہتا ہے, میرے محبوب کو دیوانہ کہتا ہے. آج دیکھ میرے محبوب کی شان کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور قلم سے لکھی جانے والی سطروں کی. وہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جو لوح محفوظ پہ سب کی تقدیریں لکھا. سمجھ رہے آپ؟ اس قلم کی قسم اور وہ قلم سے جو سطریں لوح محفوظ پہ لکھی گئی وہ سطروں کی قسم. ما انت بنعمتی ربک بمجنون. میرے محبوب اس بدبخت کے کہنے پہ آپ غمزدہ مت ہوئیے. بے شک آپ کے رب کی نعمت ہیں. کیا ہیں آپ کے رب کی نعمت ہیں اور مجنوں نہیں ہیں. آپ کیا ہیں؟ مجنوں نہیں ہیں. آگے فرمایا اللہ پاک نے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اے میرے پیارے محبوب, تیرے لیے اللہ کے یہاں بے حساب اجر ہے. تیری ذات ایسی ہے, ایسی عظمت اور شان والے نبی ہیں آپ کہ اللہ کے یہاں آپ کا ایسا مقام ہے کہ آپ کے لیے ثواب اور اجر کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ اللہ نے جواب دیا. آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے حبیب, آپ تو بڑے عظمت والے اخلاق والے ہیں, بڑے بلند اخلاق والے ہیں. آپ کے جیسے تو کسی کے اخلاق ہی نہیں ہے. کافرین آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ ان سے محبت سے پیش آتے ہیں. مکے کے کافرین آپ کے گھر کے دروازے پر کچرا لا کے ڈالتے ہیں اور آپ ان کے گھر پہ دستک دے کے کہتے ہیں میں بازار جا رہا ہوں, اگر کچھ سودا لانا ہے تو بولو. وہ جانی دشمنی کرتے ہیں اور آپ ان کی امانتیں جیسی کی ویسی اپنے پاس رکھ کے واپس کرتے ہیں. آپ ان سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, کبھی آپ نے مذاق میں جھوٹ نہیں کہا. آپ کے جیسے عظمت والے اخلاق کسی کے نہیں. اے میرے حبیب, وہ آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں تو پشت پر گوبر لا کے ڈال دیتے ہیں مگر آپ ان کو عشق تک نہیں کہتے. اے میرے پیارے حبیب, وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, آپ کے راستوں میں گڑھے کھود دیتے ہیں تاکہ آپ گر جائیں, زخمی ہو جائیں. آپ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پر تھوکتے ہیں اور کبھی طائف کے میدان میں جا کر دین کی تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں تو پتھر برسائے جاتے ہیں. اے میرے حبیب, آپ زخموں میں چور بھی ہو کر ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے. آپ تو ایسے عظمت والے اخلاق والے ہیں, ایسے بلند اخلاق والے ہیں. آپ کے اخلاق کے کیا کہنے, آپ کی سیرت کے کیا کہنے, آپ کے حسن و جمال کے کیا کہنے, آپ کے علم کے کیا کہنے. اے میرے حبیب, ساری دنیا میں جس کی تعریف کی گئی کسی ایک خوبی کی بنیاد پہ کی گئی, مگر آپ کی ذات میں ساری دنیا بھر کی خوبیاں موجود ہے. ہر لحظ سے, ہر نحس سے دیکھو آپ تعریف ہی کے قابل ہیں. ایسے آپ کے بلند و بالا اخلاق ہیں. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی دیکھ لے گا آپ کی شان کیا ہے. آج اس کو نظر نہیں آ رہی, کل قیامت کے دن دیکھے گا آپ کا مقام کیا ہوگا. مقام محمود اللہ آپ کو عطا کرے گا. سارے لوگ آپ کے قدموں میں اٹھائے جائیں گے, آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. اللہ اپنے عرش پر دائیں جانب آپ کے لیے کرسی رکھوا کر اس پر آپ کو بٹھائے گا. یہ شان اور عظمت آپ کی جب وہاں دیکھیں گے کافرین کفے افسوس ملتے ہوں گے, ہاتھ افسوس سے ملتے ہوں گے. کاش اس نبی کو مان لیا ہوتا, کاش اس کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہوتے, آج ہم کو افسوس کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہائے ہائے, ہم نے کیا کیا, یہ نبی کی گستاخیاں کر لی. اسی لیے کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے, محشر میں اگر مان گیا
تو اللہ پاک فرما رہا ہے میرے محبوب یہ ولید بن مغیرہ یہ بدبخت آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجنون ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو میرے پیارے حبیب اس سے فرما دیجئے تو بھی دیکھ لے گا اور ہمارے ایمان والے بھی دیکھ لیں گے میری شان اور عظمت کیا ہوگی۔ بِأَيِّكُمُ الْمُفْتَنُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کون ہے تم میں زیادہ ہدایت والا، اور میں زیادہ ہدایت والا ہوں کہ تو گمراہ ہے یا میں ہدایت پہ ہوں، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ فلا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ کون زیادہ ہدایت پر ہے یہ اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ کیا فرمایا اللہ پاک نے، اے میرے حبیب یہ بدبخت کے کہنے پہ آپ غمزدہ مت ہوئیے، یہ تو سدا جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹے لوگوں میں سے ہے، یہ جھٹلانے والے لوگوں میں سے پہلی اس کی خرابی اللہ نے گنائی۔ اس نے تو سرکار کو ایک ہی بار کہا نا مجنو، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں اس کو کیا کہا، مکذبین میں سے ہے، جھوٹا ہے۔ دوسرا اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیل دیا ہوا ہے، اس کو اللہ نے موت تک کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، ڈھیل دیا ہوا ہے۔ دو باتیں بیان فرمائی، آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ میرے محبوب یہ شخص کیا ہے، ایسا ہے کہ بے خدرہ ہے، اس کی کسی کے پاس کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے، ذلیل شخص ہے یہ۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات اللہ پاک نے فرمائی ہمازٍ مشاء بنمیم فرمایا اللہ پاک نے تانے دینے والا ہے اچھے لوگوں کو، اور کیا ہے، چغلی کر لیتے پھرنے والا ہے، لوگوں کی ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر لگاتے پھرنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے مناع للخیر معتد اثیم اچھے کاموں سے لوگوں کو روک دینے والا ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، اور کیا ہے، بڑا گناہگار و پاپی ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کے صفات گنائے جو خراب صفات ہیں، اور آگے فرمایا عتل بعد ذلک زنیم فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے حبیب، انہیں تو حرامی ہے فرمایا اللہ پاک نے۔ اس کا جو باپ انہیں سمجھ رہا ہے اصلی ہے، بلکہ گھر میں جس کو ابا بلاتا ہے وہ اس کا اوریجنل باپ نہیں ہے، انہیں زنا سے پیدا ہوا حرامی ہے فرمایا اللہ پاک نے۔ دیکھو یہ عیب اس کو بھی نہیں معلوم تھا، انہیں چھیڑ دیا غلط جگہ پہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مجنون کہہ دیا، اللہ پاک نے اتنے سارے عیب گنائے، اور ساتھ میں وہ عیب جو اس کو بھی پتا نہیں تھا فرمایا یہ حرامی ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا وہ پھر دوبارہ حضور کے پاس آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ اس نے کہا اپنی ماں کے پاس جا کے تلوار نیام میں سے نکالی، گردن ماں کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہا اے میری ماں، محمد مصطفیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بولا محمد مصطفیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میرے 10 عیب گنائے، بولا 10 خرابیاں جو میرے اندر ہے اس کو گنائے، 9 تو میرے اندر ہے وہ مجھے پتا ہے جو انہوں نے گنائی، مگر ایک خرابی کہ میں حرامی ہوں یہ تو مجھے آج تک پتا نہیں ہے، صحیح بتا میرا اصل باپ کون ہے ورنہ تیری گردن مار دے تم بلانے۔ تو ماں بولی جس کو تو گھر میں باپ بول رہا انہیں نامرد ہے، بولے مجھے تیرے باپ کے مرنے کے بعد اتنی پراپرٹی ہے، اس کا مالک اور حقدار کون ہوں گا، یہ خوف ہوا تو میں فلاں جگہ کے چرواہے کے پاس جا کے سو کے آئی، تو اس کا بیٹا ہے بول کے بولی ماں۔ تو نے گردن مار کے بولا اگر تو اس وقت زنا نہ کرتی تو میں ہمیشہ کے لیے قرآن میں بدنام نہ ہوتا، بولا بات سمجھ گئے آپ۔ تو ان آیات پاک کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس ظالم کے لیے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ کیا فرمایا اللہ پاک نے، اس بدبخت کی ہم دنیا میں ناک کٹوا دیں گے فرمایا۔ ناک دیکھو ناک چہرے کے حسن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اگر ناک ہی نہیں رہی تو کتنا بدصورت دکھتا آدمی، ذرا سوچو آپ، کوئی بھی اس کے قریب جانے سے گریز کرتا۔ تو کیا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا اس کی ہم ناک ہی کٹوا دیں گے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر اس کی ناک پہ وار ہوا تلوار سے،
پوری ناک جڑ سے کٹ گئی، تو دنیا میں ہی اللہ پاک نے اس کا یہ انجام بتا دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو ذلیل کر دیا، 10 عیب گنا کر قیامت تک کے لیے۔ اور جس محمد مصطفیٰ کی اس نے مذمت کی، اور وہ بھی سرکار کے اندر وہ بات پائی ہی نہیں جاتی۔ حضور تو تعریف کے قابل ہیں، محمد نام ہے سرکار کا، تعریف کیے ہوئے، جن کی تعریف کی گئی تھی، کی جا رہی ہے، ہمیشہ کی جاتی رہے گی، اس کو محمد بولتے ہیں۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو وہ بات تھی ہی نہیں، اس نے کہہ دی تو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اس کو بدنام کر دیا۔ پھر ناک سے بھی ہاتھ دھو بیٹا، اب قیامت کے دن اٹھے گا تو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سزا اللہ پاک نے حضور کی گستاخی کرنے والے کے لیے قرآن میں بیان فرمائی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ سرکار پہ گستاخیوں کے لیے انگلیاں دراز ہو رہی ہے، کوئی زبان دراز کرتا ہے، کوئی جو ہے نا تحریر میں اپنے قلم چلا کر ہاتھ دراز کرتا ہے، ہاں کوئی کیا ہے نظریں نگاہیں دکھاتا ہے۔ تو یہ سب آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال کی تاریخ میں ہمیشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہی، اور کسی کافر نے کھڑے ہو کر سرکار سے کہا ان شانی اکا ہوا لب، کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر ہے، بولا کیا بولا؟ ابو لہب نے کہا، ابو لہب نے کیا کہا؟ اے محمد آپ تو ابتر ہے، بولا نعوذ باللہ من ذالک۔ ابتر اس کو بولتے جس کی کوئی اولاد نہیں رہتی، اولاد کا مطلب بیٹے، بیٹوں سے نسل چلتی نا جی۔ تو حضور کے 4 5 یا 3 روایتوں کے اعتبار سے بیٹے ہوئے، لیکن بچپن ہی میں انتقال کر گئے، تو کافرین بولے ارے ان کا تو نام و نشان ان کے انتقال پہ ختم ہو جائیں گا، بولے ان کے پیچھے تو ان کی نسل میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، ان کا بس اب چل رہا زمانہ، اس کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، یہ تو ابتر ہیں، بولا نعوذ باللہ من ذالک۔ تب یہ حضور سے کہا نا، حضور کو تکلیف ہوئی، اللہ نے جواب دیا، سورہ کوثر نازل فرمائی، فرمایا ان شانی اکا ہول ابتر، بے شک جو شخص میرے محبوب کی شان میں بکواس بکتا ہے، میرے محبوب کو ابتر کہتا ہے، میرے محبوب تو نہیں ہے مگر وہ خود ابتر ہے، میں اس کو ہی نسل کٹا ہوا کر دوں گا، بے اولاد کر دوں گا، اس کی نسل مٹا دوں گا، فرمایا اللہ پاک نے۔ تو گستاخی رسول کرنے والے کی نسل روئے زمین پر اللہ پاک بسنے نہیں دیتا، مٹا دیتا ہے، ان کی نسل ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ قرآن سے میں نے بتائی یہ ساری باتیں، اور جو ادب مصطفیٰ کرتا ہے اس کی نسلیں بڑھائی جاتی ہیں، اگرچہ کہ لوگ کاٹنے کی کتنی ہی کوششیں کریں۔ میدان کربلا میں امام حسین کی نسل کو کاٹنے کی کتنی کوشش کی گئی، بولو خالی ایک صاحبزادے بچے تھے، امام زین العابدین۔ آج ساری دنیا میں جدھر جاؤ حسینی نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اس وقت گمان کر سکتا تھا کہ ایک امام حسین کے بیٹے سے اللہ اتنی نسل چلائے گا؟ لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ گزر جائیں گے تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، اس شان سے دنیا میں آیا نہیں کوئی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے، لوگوں کے ساتھ ان کی ادائیں اسٹائل ختم ہو جاتے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات اللہ نے بنائی کہ سرکار کے نہ نام کو وفات ہے، نہ سنت کو وفات ہے، نہ ذات کو وفات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی جیسا تعظیم و ادب کرنے کا حق ہے اسی طرح تعظیم و ادب کرنا نصیب فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ